قرآن مجید صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے دورہ تفسیر قرآن جاری ہے۔ آج اس کا تیسرا درس ہے اور 3 رمضان المبارک ہے، تیسرا ہی اللہ کے فضل و کرم سے روزہ ہے، اور یہ ویسے ہی بڑا مقدس دن ہے، اور سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کی نسبت سے یہ مزید عظمت والا ہو گیا۔ اور کوشش کریں کہ آج کے دن آپ کا تذکرہ ہو، بچوں کو بتایا جائے، اور پھر اصال ثواب کا بھی سلسلہ کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز کے بعد ہم اس پہ آپ کی شان کے متعلق کچھ بیان کریں گے، اور جمعۃ المبارک پہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی والدہ ماجدہ ہماری اماں جان ان کی شان بیان کریں گے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی ابتدائی باتیں تفسیر سے پہلے جو ہم کر رہے تھے، اور قرآن مجید کے متعلق جو چیزیں واضح کر رہے تھے، اس کی طرف آپ پھر توجہ فرمائیں۔ مختصر سا پیچھے سے ایک خلاصہ جو آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں، کہ جو ہم نے گفتگو کی تھی کہ پہلے جن لوگوں کو اور عوام الناس میں بھی جن کو علم سے کچھ آگاہی ہوتی تھی، تو اس کے باوجود بھی وہ قرآن سے خود مسئلہ نہیں اخذ کرتے تھے، بلکہ وہ خود قرآن ہی پڑھتے تھے، اور مسئلے کا جو مسئلہ تھا وہ مستند علماء پہ ہی چھوڑ دیتے تھے کہ وہ جو ہے مطالب اور جو اس کے مقاصد ہیں وہ نکال کر آسانی کے ساتھ عوام تک پہنچا دیں۔ تو یہ ایک بڑا پاکیزہ دور تھا اور بڑا محتاط انداز تھا۔ پھر جو مستند علماء کرام بھی ہوتے تھے، وہ بھی 21 علوم پہ دسترس حاصل کرنے کے باوجود بھی خود تفسیری شروع کر دیا کرتے تھے۔ وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ پہلی جو تفاسیر تھیں جو گزر چکی تھیں ان سے پہلے، وہ ان کا بھی مطالعہ کرتے تھے، کہ تاکہ کوئی ایسا لفظ نہ آ جائے، کوئی ایسی تحریر نہ ہو جو اسلام میں فتنے کا باعث بن جائے، مسلمانوں میں مزید مسئلہ بن جائے۔ یہی وجہ تھی، تو پھر فرقے اتنے نہیں تھے، لا دینیت نہیں تھی، کیونکہ جب احتیاط اتنی تھی کہ یہ کام علماء ہی کرتے تھے، اور علماء میں بھی بڑے علماء کرتے تھے، اور وہ بھی پچھڑوں کو ساتھ رکھتے تھے۔ وہ نہیں کہتے تھے میں مفکر ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، میں خود سارا کچھ ہوں، میں کیوں اعلیٰ حضرت کو پڑھوں، میں کیوں کسی کو پڑھوں، میں خود ہی سارا بنا ہوا ہوں۔ یہ سوچ فرعونیت والی نہیں تھی، اور نہ یہ جہالت والی سوچ تھی۔ رب کا کرم تھا، فضل تھا، وہ علماء کرام کے پاس بیٹھ کے سیکھتے تھے اور انہی سے لیتے تھے، اور وہ بھی بڑے محتاط ہوتے تے۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ نہ بنا۔ لیکن پھر جب جمہوریت آئی تو پھر برابری کا گمان کیا دعویٰ ہو گیا، برابری، ہم اس کے برابر، ہر شعبے میں برابری کے دعوے شروع ہوئے، اور پھر علماء کرام کے پھر متعلق بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی ان کے برابر ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا اس دور میں برابری نہیں، افسری کے دعوے ہیں، کہ ہم افسر ہیں، علماء تمہارے سامنے کچھ نہیں، دین تو ہم نے سمجھا ہے، چاہے وہ جیل میں بیٹھ کے بولے، چاہے وہ پنڈی میں بیٹھ کے بولے، جہاں بھی بولے، وہ کیا، ہم علماء کیا جانتے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے۔ کیا ایسی بولیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ تو اس دور کی بات کر رہا ہوں، اب کے دور کی، جس میں میڈیا ہے، جس میں موبائل ہے، اور کیسے ریکارڈنگ کرا کے کیسے وہ مفکر بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے تو یہ فتنے پہ زیادہ ہو گئے، اسی وجہ سے یہ شرارتیں زیادہ ہو رہی ہیں،
اسی وجہ سے مسجدیں خالی ہو رہی ہیں. جب دین ہی ایسا دیا جا رہا ہے کہ یہ تو دین ہی نہیں جو آپ نے 14-15 صدیاں جتنی صدیوں سے یہ تو دین تو ہم دے رہے ہیں. یہ تو سارے غلط اور یہ سارے گمراہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے تفسیریں کی ہیں, جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. کتاب تو ہم لکھ رہے ہیں, انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو خلاصہ ہے اس طرح کے. پھر جس نے ڈاکٹری کی تو وہ مفسر قرآن بن گیا. جسم کا ڈاکٹر تھا وہ مفسر قرآن بن گیا. جس نے اصول کی جسے ہوا نہیں لگی, بس تھوڑی سا علم آیا, مترجم بن گیا. ترجمے لیے آگ لگ گئی. اب تک کتنے ترجمے ہیں, کتنی تفسیریں ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں, کبھی وقت ملا تو پھر تقابل میں پیش کروں گا کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ انہوں نے ترجمے کیا کیے. ترجمے ایسے کیے جس میں اللہ کی بے ادبی, اللہ کے محبوب کی بے ادبی, انبیاء کی بے ادبیاں ترجمے میں. قرآن تو نہیں بدل سکتے لیکن ترجمے بدل دیے, مفاہیم بدل دیے, اور کہا یہ اصل قرآن ہے. اسے اصل قرآن کہا یہ چاہے وہ تفہیم القرآن ہو. اور آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں اس بندے نے اپنے سوا کسی کو نہیں چھوڑا, نہ نبیوں کو چھوڑا, نہ خدا کو چھوڑا, نہ خدا کے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے غلاموں کو چھوڑا. ایسے ایسے لفظ لکھے اور نام تفہیم القرآن. اور پھر اس کو بعد میں کچھ نکالا بھی گیا. ہم نے کہا نکالتے کیوں ہو, ابا جی کو ہی چھوڑ دو. جنہوں نے ایسا کام کیا ہے انہیں نہیں چھوڑنا, بیچ سے کچھ چیزیں نکالنی ہیں تاکہ انہیں پتہ نہ چل جائے ہمارے بڑے ایسے تھے. تو ایسے بڑے نہیں ہوتے, بڑے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور چکے ہوتے ہیں, جو باادب ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ انہوں نے حال کیا تفسیر کا. تو یہ ہم اس لیے واضح کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کن لوگوں کی تفسیر پڑھنی ہے, کن لوگوں کی تحریر پڑھنی ہے, اور ہم نے کن کو دیکھنا ہے اور کیا ہم نے دیکھنا ہے. ہر لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھتے, تو ہر بیان نہیں سنتے. بیان سننے سے پہلے اور لکھی ہوئی کتاب دیکھنے سے پہلے دیکھتے ہیں وہ پڑھا کہاں ہے اور پڑھا کیا ہے. ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ پیچھے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا اور واضح کیا تھا. اور پھر یہ فتنے پیدا ہوئے, یہ سلسلے. تو آج کے دور میں کتنا زیادہ یہ کام ہے. اب ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہمارے قریبی یہ جو بوڑی والی مسجد ہے اور ساتھ یہ قاضی والی مسجد ہے, ادھر ایک بابا ہے, اب بس مرنے کے قریب ہے. وہ بابا وہ سعودی عرب سے پڑھ کے آتا. آپ کہتا ہے سعودی عرب سے جو پڑھ کے آتے ہیں تو کچھ ایسے بھی پڑھ کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ تو سارے کافر ہیں, اور دین تو ہمیں سمجھ آیا ہے. تو سمجھ کیا ہے, عربی بولنی آ گئی ہے. کون سی بولنی؟ وہ بھی گرامر کے مطابق نہیں. جیسے ہمارے ہاں اردو پنجابی کوئی غلط بولتا کوئی صحیح بولتا, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اردو دان بن گیا ہے, اردو بولنی آ گئی ہے, یعنی زبان آ گئی ہے. تو زبان سے مطلب کیا ہے کہ صحیح آ گئی ہے. ہمارے ہاں غلط کتنی زبان, ہمیں پتہ ہی نہیں فعل کہاں ہے, فاعل کہاں ہے, مفعول کہاں ہے, یہ صفت بن رہی ہے, کیا بن رہی ہے. کبھی ہم غلط بولتے ہیں, کبھی ہم صحیح بولتے ہیں. وہ تو اہل سخن ہوتے ہیں جو صحیح بولتے ہیں, اور ان کا بولنا وہ دلیل بن جاتا ہے. اس طرح عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں جاہل ہیں, ان کے آپ عربی سنیں تو وہ غلط لفظ بول رہی ہوتی ہیں. تو جو پڑھے ہوتے ہیں وہ صحیح عربی بولتی ہیں. تو اس طرح ہمارے جیسے ادھر سے پاکستان سے جاتے ہیں تو دیکھو فون پہ گفتگو کر لو, سمجھتے ہیں کہ ادھر گرامر کوئی نہیں آتی, وہ رٹا لگایا ہوا, کوئی غلط بولتے ہیں, کبھی صحیح بولتے ہیں, کبھی کیا لفظ بولتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جسے وہ زبان آ گئی ہے تو وہ جو ہے نا اسے گرامر بھی آ گئی ہے, اسے اصول بھی آ گئی ہیں, وہ سارا کچھ سن لیا, تھوڑا سا آ گیا تو بس وہ خود مفسر بن گیا اور خود مفکر بن گیا. تو وہ بابا اعلیٰ حضرت اعتراض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو ترجمہ کیا ہم تجھی کو پوجیں, ہم تجھی سے مدد چاہیں, کہ مضارع ہے تو یہ ترجمہ نہیں, ہم پوچھتے ہیں, ہم پوجیں گے, یا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں یا چاہیں گے, یا اللہ یؤمنون بالغیب, یا بن دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. یا علامہ مدثر صاحب سمجھتے ہیں مضارع دو زمانے پر دلالت کرتا ہے, یا موجودہ یا آئندہ, یعنی ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے, یا ہم تجھ کو پوچھتے ہیں اور تجھی کو پوجیں گے, یا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں یا مدد چاہیں گے. اعلیٰ حضرت نے یوں ترجمہ نہیں کیا, ہم نے کہا ہم تجھی کو, اللہ کی طرف کہا ہے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. اور الذی یؤمن بالغیب, متقی وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لائیں. اب اس کو جو ہے نا بابے کو کیا بتا, تو لفظ پڑھنے آگے
تو پھر اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت پہ۔ ہم نے کہا کمینے کوئی آگے بیٹھ تو صحیح، ہم تجھے بتائیں اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اصول کی روشنی میں یہ ترجمہ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کو چیلنج کرنے والے کی اپنی پھونک نکل گئی ہے، اپنی ہوا نکل گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کیسے لکھاتے تھے؟ آپ کام کر رہے ہوتے تھے، ساتھ ساتھ لکھاتے تھے، ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ ہزاروں کتب سامنے پڑی ہوئی تھی، زبانی لکھاتے تھوڑے ٹائم میں، اور جب آپ لکھواتے تو پوچھو لکھنے والوں کو، کہتے ہیں جب اسے ہم جو پچھلی کتب تفاسیر تھیں، جو علماء کرام نے اتنا کام کیا تھا، جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس پہ پیش کرتے تھے تو وہ اس کے مطابق ہوتا تھا۔ آپ کا ترجمہ یوں سمجھو یہ ترجمہ الہامی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو لکھوایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، اور اعلیٰ حضرت لکھواتے تھے۔ اس انداز سے یہ ترجمہ تھا۔ لیکن انہیں کیا پتا خبر کیا ہوتی ہے، جہاں انشاء ہوتی ہے کہاں مقام تعریف ہوتا ہے، کہاں مقام دعا ہوتا ہے، کہاں مقام سوال ہوتا ہے، کہاں مقام تعجب ہوتا ہے، تعجب کی جگہ ہوتی ہے، اور کہاں انکار کی جگہ ہوتی ہے، اور کہاں تمسخر کی جگہ ہوتی ہے۔ انہیں کیا پتا تحدید کیا ہے، انہیں کیا پتا تحکم کیا ہے، کہ قرآن ہے اور یہ کلام ہے۔ یہ نہیں ہے ہر جگہ خبر ہی مراد ہوتی ہے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، کبھی دعا ہوتی ہے، کبھی تعجب کی جگہ آ جاتی ہے، حیرانیت کی جگہ آ جاتی ہے، کبھی سوال ہوتا ہے، کبھی انکار ہوتا ہے، تو کبھی صرف دعا ہے کہ دعا کی جا رہی ہے، کبھی تعریف ہے، جیسے آپ کہتے ہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم خبر نہیں دے رہے، ہم خالق کائنات کی تعریف کر رہے ہیں۔ خبر تو یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا تو میں کہوں، یا کافر ہے تو میں اسے کہوں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب اللہ عز و جل کے ہاں ہم نے کہنا ہے تو کہنا مالک ساری تعریفیں تیری ہیں، یعنی تعریف کرنی ہے، اب ہیں کا لفظ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں لفظاً تو خبر ہے لیکن معنی انشاء کا ہے، انشاء لینا ہے۔ اس طرح ایاک نعبد میں اللہ کی تعریف کر رہی ہیں تو تعریف میں ہے لائیں گے نہیں، ہم تجھی کو پوجیں اور ہم تجھی سے مدد چاہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور پھر کہا یؤمن بالغیب، متقی وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لائیں، یا متقیوں کی تعریف ہے۔ کن کی تعریف ہے؟ اور موصوف اور صفت، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو متقی وہ ہیں کہ جو بن دیکھے ایمان لائیں۔ یہ میں نے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا، وغیرہ تو بڑی چیزیں میں بتاؤں گا کہ جس پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ کرم ہوا اور آپ نے ایسا ترجمہ کیا، پھر جس نے وہ ترجمہ پڑھا اس کے دل میں ایمان تھا، تو جب ترجمہ پڑھا ان کا دل اور نرم ہوا اور عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب ہوئی۔ تو اس لیے اعتراض کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں کیوں، تھوڑا سا پڑھنا آ گیا، گرامر آ گئی، تو انہوں نے بڑوں پہ اعتراض کرنا، جیسے آج بول رہی ہیں، نہیں بول رہے، کافرین پہ بونک رہی ہیں، اور وہ شرک کے فتوے دے رہی ہیں، کفر کے فتوے دے رہی ہیں کہ وہ جو 14 صدیوں سے گزر، اب جس نے رفع دین نہیں کیا وہ بھی کافر ہو گیا۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے رفع دین کے ترک کرنے پہ حکم فرمایا تو اس نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ حضور نے تو فرمایا چھوڑ دو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں، شریر گھوڑوں کی طرح تمہیں ہلا رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرما دیا، اور یہ ایسے کمینے پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں جو رفع دین نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اچھا اب بتاؤ کون کون پھر گیا؟ صحابہ بھی گئے کہ جنہوں نے رفع دین ترک کیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے رفع دین ترک کیا، شیر خدا بھی گئے، صدیق اکبر بھی گئے، فاروق اعظم بھی گئے، اور پھر اس کے بعد تابعین بڑے بڑے، امام اعظم ابو حنیفہ، پھر ان کے بعد صدی پھر صدی پھر صدی پھر صدی، یہ صدیاں آ گئی ہے، سارے کافر ہو گئے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ یعنی کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ رفع دین بھی رکوع میں کرتے ہیں، تو یہ صدیوں سے جو چلے آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ ہمارے جوان سمجھتے کچھ نہیں، اور اٹھ کے جو ہے نا کہتے ہیں جی بخاری، اور ہم نے کہا تو بخاری کو سمجھے گا؟ تجھے بخاری سمجھ میں آئے گی؟ تو نے کیا اصول پڑھے کیا؟ اور یہ جو 14 صدیوں سے آ رہے ہیں انہیں بخاری سمجھ میں نہیں آئی؟ جو امام بخاری سے لے کے اب تک علماء آئے ہیں، اکابر آئے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی، نہ داتا صاحب کو سمجھ آئی ہے جو پہلے، پھر نہ امام غزالی کو سمجھ آئی ہے، نہ امام جادوی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آئی ہے،
یہ جو نئے آئے ہیں انہیں سمجھ آئی ہے، یہ سارے کافر و گمراہ گزرے ہیں، یہی ان کی بولی ہے۔ وہ ایک پڑھتے ہیں اور سب کے اوپر لگ، آپ سمجھا کرو کہ جس پہ 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، ارب نہیں، کھرب نہیں، اس سے بھی اوپر حضور سے لے کر اب تک چل رہے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا، وہ دین سے ڈوبے تھے، تو پھر دین کہاں سے لیں گے آپ؟ دین تو ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، حدیث ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، یہ جتنا بھی نور ہے ہم تک پہنچا ہے، یہی تو علماء کرام کی جماعت ہے، یہی تو اولیاء کی جماعت ہے، جن کے ذریعے آج ہم تک دین اور اسلام پہنچا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ یہ میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ویسے تو انشاءاللہ ہم آگے جا کے پھر ترجمے کریں گے، وضاحت بھی کریں گے، لیکن ابتدا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور کل پھر ہم نے لفظ قرآن کے متعلق بھی گفتگو سماعت فرمائی تھی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کے معنی جمع ہونے کے ہیں، تو اس میں پھر سب کچھ ہی جمع ہے اس میں، اور ہر شے اس میں ہے، ہر شے، تو ہر شے سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس پہ ہم نے وضاحت ایک آیت کریمہ ہی پیش کی تھی، ہم آگے جائیں گے پھر ہم بار لگائیں گے، ابھی تو ابتدا ہے نا، اس لیے اختصار کے پیش نظر تھوڑا تھوڑا ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لفظ قرآن پہلے تھا کس سے بنا؟ قرآن سے، جس کا معنی جمع ہونا۔ اب دوسرا ہے کہ یہ یا بنا ہے قراءتن سے، کس سے بنا ہے؟ قراءتن سے۔ تو پھر کیا مطلب؟ مطلب پڑھی ہوئی چیز۔ کیا مطلب؟ بولو۔ یہ تو عام بولا جاتا ہے نا، قراءت پڑھنا، تو یعنی پڑھی ہوئی چیز، قرآن مقروء جو پڑھا جاتا ہے۔ اب اس معنی میں ہوگا، کس معنی میں؟ جو پڑھا جاتا ہے اور پڑھی ہوئی چیز۔ جتنے بھی نبی آئے انہیں کتابیں ملی یا جو صحیفے ان پہ نازل ہوئے وہ سارے لکھے ہوئے تھے، وہ سارے پہلی جو کتب آئیں نازل ہوئیں یا صحیفے وہ سارے کیا تھے؟ لکھے ہوئے تھے۔ اور قرآن پڑھا ہوا نازل ہوا، قرآن پڑھا ہوا، وہ لکھی ہوئی نازل ہوئیں اور یہ پڑھا ہوا نازل ہوا۔ اس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ تو اس طرح نزول ہوتا، اس طرح نزول ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر قبول کرتے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ لکھا ہوا جو نازل ہوتا ہے اور جو پڑھا ہوا نازل ہوتا ہے اس میں فرق ہے۔ لکھے ہوئے نازل ہونے سے پڑھا ہوا جو نازل ہوتا ہے وہ اس سے افضل ہے، وہ اس سے افضل ہے اور وہ اس سے بہتر ہے۔ اس کی بحث ہم آگے انشاءاللہ تعالی جا کر کریں گے، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لکھا ہوا نازل ہوتا ہے وہ پڑھے ہوئے، جو پڑھا ہوا نازل ہوتا ہے وہ لکھے ہوئے نازل ہونے سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، فرمایا یہ پڑھی ہوئی، یہ کون سی ہے کتاب؟ یہ پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتائیں جو سب تک پہنچی ہو آج تک؟ بڑے رائٹر آئے، بڑے لکھنے والے آئے، سب تک پہنچی ہو، ہے کوئی ایسی کتاب؟ سب تک نہیں پہنچی۔ تو پھر کوئی لکھتا ہے نا تو چند کے پاس ہی پہنچتی ہے۔ کس کے پاس؟ پھر سارے بھی نہیں پڑھتے، وہ چند بھی نہیں پڑھتے، چند بھی، پھر ساری بھی نہیں پڑھتے، ساری بھی کوئی شروع میں دیکھتا ہے، کوئی آخر میں دیکھتا ہے، بند کر کے ادھر رکھ دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بس نہ اسے کوئی چومتا ہے، ایسے ہی پڑی رہتی ہے۔ کوئی چومتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چومتا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو چومنے والے ہیں، دوسرے تو پتہ نہیں کس چیز کو چومتے ہیں، ہم تو آمینہ کے لال پہ اترے ہوئے کلام کو بھی چومتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں بات عرض کر رہا ہوں، کتنے چومتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ ادھر پھینک دیتے ہیں، ادھر پھینک دیتے ہیں، بس وہ چند دن ہی رہتی ہے، اس کی چند دن کی زندگی ہوتی ہے، چند دن ہی رہتی ہے، تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کو دیکھو، قرآن پاک کو دیکھو، یہ آیا سبحان اللہ اور سارے عالم میں پہنچ گیا، سارے عالم کی طرف آیا اور سارے عالم کی طرف پہنچ گیا، پھر یہ پڑھا گیا، پھر یہ اور دوبارہ پڑھا گیا،
پھر پڑھا، دوبارہ پڑھا، پھر بھی دل نہ بھرا۔ کیا کہا؟ پڑھا، دوبارہ پڑھا، سبارہ پڑھا، پھر بھی دل نہ بھرا۔ 50 سال ہو گئی ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے، پھر پڑھتی ہیں، پھر پڑھتی ہیں، پھر پڑھتی ہیں، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ نماز میں دیکھو، جماعتوں میں دیکھو، تنہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، پھر پڑھ رہا ہے، جماعت ہے تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب تو رمضان المبارک ہے، تراویحوں میں پڑھا جا رہا ہے، صبح بھی حافظ پڑھے ہیں، دوپہر بھی حافظ پڑھے ہیں، شام کو بھی پڑھے ہیں، عوام الناس بھی پڑھ رہی ہے، پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب وہ ہے یہ قرآن۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہی قرآن۔ ساری جگہ پہنچا بھی ہے اور پڑھا بھی اتنا جا رہا ہے کہ تنہائیوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، جماعتوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، تراویحوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، شبینے میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر بھی بور کوئی نہیں ہوتا، پھر کہتا ہے دوبارہ پڑھو، پھر کیا ہے؟ دوبارہ پڑھوں۔ وہ تبدیل ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اب بھی باقی ہے اور باقی رہے گا، کیونکہ جن پہ نازل ہوئی ہے وہ ہیں خاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں، تو رب نے کتاب بھی آخری دی ہے، نبی بھی آخری ہیں، کتاب بھی دائمی، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب بھی پڑھو گے لطف آئے گا، نیا نور آئے گا۔ اب یہ عرض کر رہا تھا، قرآن کی عظمت دیکھو، قرآن کی کو کتنی پڑھا جاتا ہے، کتنا پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے بچے سے چومتی، ہمارے باقی کسی کتاب کو نہیں چوما جاتا، لیکن قرآن کو چوما جاتا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی، وہ چھوٹی ابھی 3 سال کی ہے، تو اس کا نام ہے حورین فاطمہ، چھوٹی۔ تو ادھر آئی پیچھے، تو یہ حدیث پاک کی کتاب پڑھی ہوئی تھی، تو اس نے پکڑ لی۔ تو بچے کی ہوتی ہیں، تو پھر ضد، کتاب پکڑ لی، پکڑ کے میرے پاس وہ کتاب کو ایسے چوم رہی تھی۔ وہ دیکھتی ہیں نا، یہ والدین کو دیتے ہیں، جس نے پاؤں آگے کر کے بیٹھنا ہے قرآن پاک کے، کتاب ایسے پھینک کے رکھنا ہے، تو اس کمینے کی اولاد بادب ہوگی، وہ چومے گی، اس کی حیثیت وہ تو زمین پہ رکھتی ہیں۔ سعودی عرب دیکھو، اور جو سعودی عرب سے دین لے کے آتے ہیں ان کے ہاتھ دیکھو، کہتے ہیں کوئی کتاب ہے، بس عمل کرو، ادھر رکھو، کتاب کی کیا حیثیت ہے؟ بتاؤ اس نے ماں باپ کا کیا ادب کرنا ہے، اس کے ادب کہاں ہوگا؟ ہمارے تو چھوٹے سے چوم رہے ہیں، پھر یہاں تک نہیں، اسے مجھے دیا ہے تو مجھے دے کے کہتی ہے آپ بھی اس طرح کرو، یعنی اس کو چومو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب بچے ایسے ہوں گے نا، تو جب بڑے ہوں گے تو بے ادب نہیں ہوں گے، اللہ اس کے رسول کے با ادب ہوں گے، اور جہاں بھی دیکھو کہ ادب کی خوشبو آئے گی۔ تو میں یہ قرآن پاک کی بات کر رہا تھا، تو یہاں جو ہے نا مفتی صاحب نے نا، مفتی احمد یارحہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال بات کی، کہتے ہیں بڑی پر لطف بات ہے۔ وہ کیا پر لطف بات ہے؟ ایک تو بات یہ کہ مسلمان تو مسلمان ہے نا، اس کتاب کو کافر بھی پڑھتے ہیں۔ کون پڑھتے ہیں؟ شاید آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوسری کتابیں ادھر کافر ہم نہیں پڑھتے، لیکن قرآن دیکھو، مسلمان تو مسلمان ہے نا، کفار بھی اسے پڑھتے ہیں، کفار بھی۔ تو پھر مفتی صاحب نے لکھا کہ ایک بار یہ رام چندر آریہ، اس کی صدر الافاضل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے خلیفہ صدر الافاضل رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس کی گفتگو ہوئی، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے قرآن کے 14 سپارے یاد کیے، یہ کافر ہے ہندو، اور کتنے کہہ رہے ہیں؟ 14 سپارے میں نے حفظ کیے، یاد کیے، تو آپ کو ہماری وید سے کچھ یاد ہے؟ کتنا یاد ہے؟ یہ ہندو کی کتاب ہے وید، تو اس میں سے آپ کو کتنا یاد ہے؟ تو پتہ آپ نے آگے سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے، یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے، دوست تو دوست ہے، دشمنوں کے سینے تک پہنچ گیا ہے، دوست تو دوست ہے، دشمنوں کے سینوں میں بھی پہنچ گیا ہے، اور تیری وید دیکھ، اپنی وید دیکھ کتنی کمزور ہے، وہ تمہیں بھی یاد نہیں ہے۔ نالائکو، کس کا کلمہ پڑھتے ہو تم؟ کون سی ہے تمہارے پاس کتاب؟ ایک کتاب ہے جو آمینہ کے لال پہ اتری ہے، اور یہ رب کا کلام ہے، دوست تو دوست ہیں، یہ دشمنوں کے سینے میں بھی پہنچی ہے۔ تمہاری کتاب کی کمزوری دیکھو جو تمہارے سینے تک بھی نہیں پہنچی۔ ہمارا بچہ حافظ ہے، اور کروڑوں حافظ، میں تو کروڑ کا لفظ بول رہا ہوں،
اپنا کون سا ادب بتائیں؟ کتنے حافظ اور کتنے 7 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، اور کھڑے ہوتے ہیں پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں ایسے، یہ قرآن ہے۔ تو آپ نے یہ بات کی، کہا یہ تو کمزوری ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ تیرا تو دعویٰ ہے اور تہاڈا دعویٰ ہے کہ یہ جو وحید ہے یہ تو کروڑوں سالوں سے ہے، اتنے سالوں سے ہے۔ کہا اتنے سالوں سے ہے تو ہندوستان چوں نکلی ہی نہیں، تمہارا دعویٰ ہے کہ بڑے سالوں سے یہ وحید ہے۔ تو کہا یہ تمہارے لیے یہ کیا یہ وحید ہے؟ یعنی اتنی دیر کی تمہاری وحید ہے، دعویٰ تمہارا یہ ہے، ہندوستان سے باہر نہیں نکلا، اور قرآن پاک چند صدیوں میں سارے جہاں میں پہنچ گیا ہے، سارے جہاں میں پہنچ گیا ہے۔ یہ ہیں ہمارے اکابر جو ایسے جملے سے کافروں کو بھی حیران کر کے رکھ دیتے تھے۔ جس پہ رب کا کرم ہوتا ہے پھر ان کا دل نرم ہوتا ہے، پھر ایسی باتیں آتی ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک یعنی اس کا ایک معنی کیا ہے؟ پڑھی ہوئی کتاب، پڑھی ہوئی۔ اب تیسرا آ گیا کہ قرآن بنا ہے قرن سے۔ قرآن تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ملنا اور ساتھ رہنا، ملنا۔ اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ قرآن اور یہ جو حق اور ہدایت ہے یہ ایک ساتھ ہے۔ حق اور ہدایت جدا، حق اور ہدایت ایک ساتھ ہیں۔ نیز اس کی جو صورتیں ہیں، اس کی آیتیں ہیں، بعد کے ساتھ ہیں، بعد کوئی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، بعد کا بعد کسی کے خلاف نہیں ہے، ساری ایک ہیں، کیونکہ خدا ایک ہے، خدا اور اس کا کلام بھی ایک ہے۔ جو نہیں سمجھتا اس کی نظر حرام ہے، جو کہتا ہے ادھر ایسا لکھا ہے تو ادھر ایسا لکھا ہے، یہ تو اللہ پاک کی بات ہے۔ ہم نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی کمینے، اللہ کی ایک ہی بات ہے، لیکن ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں قرآن میں کوئی تضاد نہیں، قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں، پہلی آیت اگلی آیت کوئی آپس میں ٹکر نہیں، لیکن کسی کے بعد بیٹھو تو تمہیں سمجھ آئے نا، وہ پردہ اٹھائے پھر تمہیں سمجھ آئے کہ اللہ کا کلام ہے، وہ بھی ایک ہے، کلام بھی ایک ہے۔ تو یہ ایک ساتھ ہے، یہ ایک ساتھ ہیں۔ اور پھر یہ ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی ہے اور باطنی اعضاء کے ساتھ بھی ہے۔ ظاہری اعضاء کے ساتھ، باطنی اعضاء کے ساتھ دل تک پہنچا ہے، دل کو پہنچا ہے۔ پھر اس نے مسلمان بنایا ہے، اس نے کیا کیا؟ مسلمان، قرآن پاک سے ہے نا مسلمان۔ یہاں ایک میں آپ کو بات بتاؤں تو آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ میرے پاس حافظ صاحب کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ، یہ اس وقت میری آواز سن رہے تھے تو ایک وکیل میرے پاس آ گیا، اور وہ ہائی کورٹ کا وکیل ہے۔ تو کچھ استادوں کے کہنے سے اسے میں نے دوران حفظی کچھ گرامر پڑھائی تھی، تو وہ شوق رکھتا تھا وکیل۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ وکیل جو ہوتے ہیں نا یہ کسی اور کے وکیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو اللہ ہی ہدایت دے، یہ قرآن کو عقل پہ تولتے ہیں، کس پہ؟ اور وہی بات اصولوں کو پیچھے، ضوابط پیچھے، بس خود سمجھے۔ وہ خود کمینے کیسے سمجھے گا تو؟ خود سمجھنا ہے تو پھر اصول سیکھ، اتنے علم سیکھ، پھر تمہیں پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے۔ لیکن یعنی خود سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سب کو پیچھے کر دو، علماء کو، اکابر کو پیچھے کر دو، خود ترجمہ کرو، خود مجتہد بن جاؤ۔ تو پہلے وہ میری تعریفیں کرتا رہا، جی میرے استاذ ہیں، تو یہ بھی بڑا خطرناک کام ہوتا ہے۔ جب بندہ ایسی تعریفیں کرے گا آگے بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پہلے تو وہ ایسا کام کرتے ہیں نا، یعنی ایک بندہ آیا بیان کرنے سے پہلے کہے گا یہ میرے استاد صاحب، یہ میرے فلاں۔ آپ استاد صاحب ان کے انہوں نے تو استاد صاحب کیا دیتا ہے، اب جو بکواس کرے ان استاد صاحب کی کریں، استاد صاحب کا کام ہے اٹھ کے اس کی رہنمائی کریں، اور بیٹھ کے ہوتا ہے میں استاد ہوں نا، اسے میں بتا رہا ہوں یہ یہاں سے غلطی کر گیا، یہاں سے غلطی کر گیا۔ ہمیں تعریف نہیں چاہیے، ہمیں خالق کائنات چاہیے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب وہ آ گیا وکیل، اور وکیل آ گیا اور پھر اپنا کام شروع کرے۔ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ نہیں، یعنی صدقہ سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو ان کا حال ہے، یعنی صدقہ سے مراد زکوٰۃ نہیں۔ اور میں نے کہا صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقہ سے مراد صدقہ نافلہ بھی ہوتا ہے،
وہ قرآن پاک میں موجود ہے، انما الصدقات، مجھے کہہ رہا ہے اس کو، اپنے ساتھی کو، یہ میرے استاد ہیں، یہ ہیں، اور بعد میں جب استاد صاحب نے بات کی تو کہا نہیں قرآن میں نہیں، صدقہ سے مراد زکوٰۃ نہیں، میں نے پھر آیت نکالی انما الصدقات، پھر جلالین شریف میرے پاس تھی عربی میں، تو عربی آتی کوئی نہیں، ایک سطر نہیں پڑھنی آتی، لفظ نہیں پڑھنا آتا، لکھا ہوا کیا جلالین میں، پھر میں نے پڑھ کے سنایا، پڑھو، میں پڑھ کے سنایا، میں وکیل صاحب اللہ پاک فرماتا والعاملین علیہا، جڑے صدقے تے عمل کردے نے نا، جتنے زکوٰۃ کٹھی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عامل ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ سے دو، ان کا بھی حصہ دو، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مقرر کیے جاتے، جیسے ہمارے ہوتے ہیں ایک بندے کو مقرر کر دیا جاتا ہے تم زکوٰۃ لے کے آنی ہے حکومت کی طرف سے، اب وہ زکوٰۃ لے کر آتا ہے، تو جب زکوٰۃ لے کے آتا ہے عامل ہوتا ہے، اس پہ اسے زکوٰۃ سے دیا جاتا ہے، تو میں پھر ایک ہی ہے والعاملین علیہا، تو پھر تھوڑی سی کھوپڑی میں دیکھ لوں گا، کھوپڑی میں بیٹھا، تو پھر ساتھ ہی اگلا کام اس نے کیا کیا، جو آج تک نہیں سنا تھا، نہ کہیں پڑھا تھا، اب آپ بھی سنیں گے نا، آپ بھی ہنسیں گے، آپ بھی کہیں گے اس طرح دینے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس طرح کے ایک نہیں ہے، بڑے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں علماء کو سنو، اپنا ایمان بچاؤ۔ تو دیکھو اس نے بات کیا کی وکیل نے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہتا ہے یہاں تین کیٹیگریاں، تین قسم کے لوگ ہیں، کتنے؟ ذرا سننا آپ، تین قسم کے۔ پہلے کیا اس نے کہا کہ ایک تو ہے انعمت علیہم، کہ اللہ پاک میں انہاں دے پیچھے چلو، انہاں دے جنہاں تے رب نے انعام فرمایا انہاں دے پیچھے چلو، اے ایک ہو گئے۔ اچھا دوسرے کون سے ہیں؟ اب دوسرے سننا جو آپ نے کبھی نہیں سنی، وہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، دوسرے وہ ہیں جنہاں تے غضب ہویا تے انہاں دے پیچھے بھی نہیں چلنا، انہاں دے پیچھے۔ تیسرے ولا الضالین، تو اس کو کیا کہہ رہا تھا کہ غیر المغضوب سے مراد ہے جن پہ غضب نہیں ہوا، جن پہ، تو انہوں نے پیچھے بھی چلنا ہے کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اور پھر تیسرے کون نے؟ جڑے گمراہ نہیں ہوئے، تو خود گمراہ ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی، تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئی، وہ جو انعام یافتہ نے، تو وہ کون ہے جن کے پیچھے چلنا ہے؟ وہ انعام یافتہ ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو پھر اگلی بات کا کیا مقصد؟ جب ہم نے کہہ دیا مالک کے کہنے پہ کہ ان کا راستہ مانگو جو انعام یافتہ نے، تو انعام یافتہ کون ہے؟ جو نہ گمراہ ہیں نہ ان پہ غضب ہوا ہے، وہی تو انعام یافتہ ہیں۔ تو آگے کون سی تین کیٹیگریاں ہوئیں؟ دو کون سی ہوئی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کون سی دو قسمیں ہوئی؟ وہ تو ہوتی نا کوئی الگ ہوتی، تو قسم تو پھر ایک ہی بنی نا، کہ جب کہا غضب جن پہ نہ ہوا، جو گمراہ نہ ہوئے، وہ کون ہے؟ وہ انعام یافتہ۔ شاید آپ نہیں سمجھے، جن پہ غضب نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں، وہ کون ہے؟ وہ انعام یافتہ۔ تو تین قسمیں کتوں بنیاں؟ پھر تے پہلی قسم دی وضاحت ہو گئی، پہلی قسم دی وضاحت ہی ہو گئی، تو وضاحت کی ضرورت ہے یہاں، وہ پہلی واضح ہے کہ انعام یافتہ کون ہے؟ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، نہ وہ گمراہ ہیں نہ ان پہ غضب ہوا ہے، وہ تو اس میں ختم ہو گیا۔ تو دو کیٹیگریاں کتوں آ گئی؟ یہ حال ہے جو اپنی عقل پہ تولتے ہیں اور قرآن کے اسلوب کو چھوڑتے ہیں، ائمہ دین کو چھوڑتے ہیں، علماء کرام کو چھوڑتے ہیں، تو ایسا منہ کھولتے ہیں، پھر اپنی بھی بربادی، لوگوں کی بربادی کرتے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے نہ چلانا جس پہ تو ناراض ہوا، جس پہ تیرا غضب ہوا، اور مالک ان پہ بھی نہ چلانا جو راستے پٹک کے، جو گمراہ ہو گئے۔ یہ جب وقت ملے گا ہم ایک ایک کو واضح کریں گے۔ اب سمجھ آ گئی نا؟ اس طرح کے گرے ہوئے۔ پھر آگے بتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہدی للمتقین، ہدی لل، تو کہتا ہے جڑے متقین ہیں انہوں نے قرآن ہدایت دینا ہے، انہوں نے جڑے متقین نے انہوں نے ہدایت دینا ہے۔ اچھا وہ دسو، پہلے پھر مومن ہو آنگے تو پھر قرآن ہدایت دے گا، تو پھر قرآن کس لیے آیا؟ نہیں سمجھ آئی ہم کو؟ یہ نہیں، اگر وہ قرآن تو پہلے ہی مومن نے، وہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات نہیں کر رہا، آگے لوگوں کی بات کر رہی ہے کہ قرآن پر ہی تو ہدایت وقوف ہے، کہ قرآن نے ہدایت دینی ہے۔ تو جب وہ قرآن ہی نہیں تو پہلے کیسے ہدایت؟ پہلے کیسے وہ مومن ہے؟ تو جب وہ پہلے ہی مومن ہے تب قرآن کیا کرنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے مومن ہوں گے، متقی ہوں گے، تو پھر قرآن اسے ہدایت دے گا۔ یہ حال ہے ان کا، ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ تفسیر کیسے ہوتی ہے، اصول سے ہوتی ہے، پھر ہم پیچھے حدیث دیکھتے ہیں،
پھر قرآن پاک کو دیکھا جاتا ہے، پھر اصولوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر جا کے تفسیر کی جاتی ہے۔ اس کے دو مطلب تھے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے، سارے لوگوں کو دیتا ہے، لیکن ہدایت متقی پاتے ہیں، لیکن متقی ابھی ہوئے نہیں، متقی تو ابھی ہوئے نہیں، کیونکہ قرآن نے ان کو ہدایت دینی ہے تو وہ متقی بنیں گے نا۔ اس کے دو مطلب ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں عالم، ہم کہہ دیتے ہیں حافظ، ابھی وہ تھوڑے دن بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے حافظ کہہ دیتے ہیں، ہم اسے عالم کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حسن ظن ہے، ہم کہتے ہیں یہ عالم بنے گا، کیونکہ آ گیا ہے حافظ بنے گا، تو حافظ بننے سے پہلے، عالم بننے سے پہلے اسے کیا کہہ دیتے ہیں، حافظ، عالم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قتل کیا قتیل مقتول کو، تو پھر اس کے لیے اس کا سلب ہے، ابھی قتل نہیں کیا، پہلے کہہ دیا جس نے قتل کیا، کیونکہ وہ ہونا تھا، تو جو کام ہونا ہو پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو متقی ہونے والے ہیں قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے، قرآن انہیں، یا پھر دوسرا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے علم میں جس کو ہدایت ملنی ہے اور جس نے متقی بننا ہے، زمینیں ان کی صاف ہیں، اللہ کے علم میں قرآن نے ان کو ہدایت دینی ہے۔ باقی تو قرآن پڑھیں گے اور ان پہ قرآن پڑھا جائے گا، لیکن ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ ان کی زمینیں بنجر ہیں۔ ہدایت انہیں ملے گی جن کی زمینیں اللہ پاک نے بنجر نہیں رکھی بلکہ سرخیز رکھی ہیں۔ اب سمجھ آئیے اس کی؟ تو ایسی کمینگی کرتے ہیں، پھر لوگوں کے ایمان خراب کرتے ہیں اور قرآن پاک کے خلاف بولتے ہیں۔ تو ہدایت ملتی ہے قرآن سے، کسے؟ تو ہدایت جو نور ہے ایمان کا، یہ موقوف ہے قرآن پہ۔ کس پہ؟ تو قرآن آتا ہے تو دل بدلتے ہیں۔ دو طرح کے پھر لوگ ہیں، ایک ایمان لائے، ایک انہیں قرآن فائدہ دیتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، پہلے ایمان لائے۔ دوسرے وہ ہیں ظاہراً دیکھنے میں کافر ہیں، تو انہیں کیسے فائدہ دے رہا ہے؟ یا تو متقی ہیں، اللہ کے علم میں ہے یہ بھی ایمان لانے والے ہیں، یہ بھی ڈرنے والے ہیں، یہ بھی ڈریں گے تو پھر قرآن ان کا بھی رہنما ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑا آپ نے کافر دیکھا جن کی دل میں مہر نہیں لگی تھی، جب آمینہ کے لال نے پڑھا ہے تو اٹھ گئی ہیں زنجیریں اور حضور کے قدموں میں آ گئے۔ کیسے پھر ایمان لائے؟ تو میں یہ آپ کو چیزیں بتا رہا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اس طرح کے وہ انداز کرتے ہیں۔ پھر اس سے بھی آگے نکلے تو پھر کیا ظاہر ہے ہم سمجھاتے ہیں، تو پھر جب دین کے خلاف اور پھر ایسی باتیں ہوں تو غصہ بھی نہ آئے تو ایمان کیا ہے؟ تو پھر میں نے جب زور سے آگے سے جواب دیا نا، تو عصر کی نماز کے قریب وقت تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا میری آواز باہر آ رہی ہے، اور ادھر بچے سن رہے تھے، ادھر نمازی سن رہے تھے۔ تو بعد میں مجھے حافظ صاحب کہنے کیوں ہے، تو میں نے کہا ایسے کر رہا تھا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے یہ میں باتیں کر رہا ہوں، آگے ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ واللہ بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ وگرنہ پچھتاؤ گے۔ ایمان جائے گا تمہارا، محبت مصطفیٰ بھی جائے گی، محبت خدا بھی جائے گی، پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، پھر چلتے پھرتے مردہ ہو، کوئی حیثیت نہیں، لانتے ہیں ہر گھڑی، گناہگار سے گناہگار ہو، دل میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہو اور پیار ہو، کرم ہے، فضل ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی مہربانی ہے، فضل ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں، ایمان کا کوئی تعلق بھی نہیں، پھر یہاں بھی کچھ بھی نہیں، آگے بھی کچھ نہیں، ختم ہے۔ تو یہ جو بات کر رہا تھا کہ یہ قرآن ہے، یہ مسلمان بناتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو بنائے کہ نہیں مسلمان؟ پھر یہ جو اعضاء ہیں نا، یہ اعضاء ان کو بھی حرام کاموں میں استعمال کرنے سے روکتا ہے، اور پھر کہتا ہے، دعوت دیتا ہے نہ حرام میں نہیں، حلال میں استعمال کرنا ہے۔ کدھر؟ اور پھر یہ ساتھ ہی رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ دماغ کے ساتھ بھی رہتا ہے، خیال کے ساتھ رہتا ہے، دل میں بھی رہتا ہے۔ کدھر رہتا ہے؟ دل میں بھی رہتا ہے، باہر بھی رہتا ہے، اندر بھی رہتا ہے، گھر میں جاؤ ساتھ ہے، گھر میں جاؤ ساتھ ہے، بازار بھی جاؤ ساتھ ہے، آپ جہاد میں جاؤ ساتھ ہے، آپ دفتر میں جاؤ ساتھ ہے، تختے کے اوپر آؤ ساتھ ہے، تختے سے نیچے آؤ ساتھ ہے۔ قرآن ہر جگہ ساتھ ہے، ہر جگہ، کیونکہ یہ کرنے سے بنا ہے، اس کا مطلب ملنا اور رہنا۔ جیسے میں نے بتایا کل کہ صرف یہاں تک ساتھ نہیں، قبر میں بھی ساتھ ہے، اس میں، اور صرف قبر تک ساتھ نہیں، حشر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی، اور سنیوں کے آگے آگے ہوگا، کس کے؟ سنی مومن، ان کے آگے آگے ہوگا،
اور یہ نور ہوگا. کیا ہوگا؟ اور نور ہو کر ان کے آگے آگے چلے گا، اور اس نور کی روشنی میں سنی مسلمان چلیں گے، اس کی روشنی میں چلیں گے اور یہ آگے لے کر چلے گا. اور یہاں تک نہیں کہ صرف نور بن کر آگے آئے گا، نور ہے آگے آئے گا اور اس سے پیچھے ہم چلیں گے، بلکہ یہ اتنا آگے آئے گا کہ پھر ایک ندا آئے گی، اور پڑھتا جا. کیا؟ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. قرآن بتاؤ ایسا کو کلام مجھے کہ ایک ایک آیت میں جنت کا درجہ ملے. ایک ایک آج تو ایسے کمینے پیدا ہو گئے، کہتے ہیں کہ مانا نہ سمجھے تو کچھ نہیں ملتا. ہم نے کہا تمہیں ویسے ہی نہیں ملتا، تمہیں یہ ملتا ہی اسے ہے جس کے دل میں اللہ کا نور ہے، جس کے دل میں محبت خدا، محبت مصطفیٰ کا نور ہے. یہ قرآن پڑھ لے، قرآن سے پیار کر لے، قرآن کا طریقہ اپنا لے، جب جائے گا پھر یہ ندا اپنی کانوں سے سماعت فرمائے گا. آواز آئے گی، ادھر پڑھتا تھا اب یہاں بھی پڑھ، اور تو پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، ہر آیت میں تجھے جنت کا مالی بنایا جائے گا. یہ قرآن ہے. یہ اس لیے اس قرآن کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو اب مضبوط کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. اور آخری بات اس کی کہ قرآن کا ایک نام ہے فرقان. کیا نام ہے؟ فرقان تو ویسے بھی آسان ہے، فرق سے ہے. کس سے ہے؟ فرقن غرقن ایک ہی وزن ہے. فرق اور اس میں ہو جاؤ غرق. یہ قرآن کا فرق ہے. کس کا؟ تو فرقان فرق سے بنا ہے. وہ کیا مطلب؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام. حق اور سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا، مومن اور کافر اور منافق میں فرق کرنے والا کلام. کس کا؟ ذرا بول دے تو صحیح نا. سچے اور جھوٹے دے اندر فرق. اب جب ہم ممبر پہ بیٹھ کے تو بتاتے ہیں نا یہ سچا یہ جھوٹا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب فرقہ پھیلاندے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا تو نے کچھ پڑھا ہوتا تو یہ سمجھ آتا. قرآن کو بھی کیا ہے؟ فرقہ پھیلاتے ہیں. نمرود نہیں بتایا، فرعون نہیں بتایا، عبداللہ بن ابی منافق رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا وہ نہیں بتایا، منافقین نہیں بتائے جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں بغض مصطفیٰ رکھتے تھے، اندر شیطان تھا، زبان پہ ایمان تھا. کیا قرآن نے نہیں بتایا؟ قرآن نے تو شروع میں بتایا 3 کیٹیگریاں ہیں. پہلے مومن ہیں، دوسرے کافر ہیں، تیسرے منافق ہیں. یہ تو قرآن بتا رہا ہے اور بتایا، یہاں تک بتایا یہ کافر، یہ تو ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں. میں نے کہا ڈنگر ہیں؟ نہیں ڈنگر پھر بھی مالکوں کی مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ مالک ہے، اس کا احسان ہے ہم پہ، جھکتے ہیں اس کے آگے. یہ تو عقل دی ہے ان کو، وہ بغیر عقل کے بھی مالک کے آگے جھکتا ہے. یہ ظالم تو عقل رکھ کے مالک کے آگے اکڑتے ہیں. میں یہ تو ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں. اولئکم شر البریہ، میں کوئی ایسی مخلوق بدتر نہیں جتنی بدتر وہ ہیں جنہیں رب کے مصطفیٰ کو نہیں ماننا، جس نے اللہ کو نہیں ماننا. یہ بدتر مخلوق ہے. قرآن بتا رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں. قرآن بتا رہا ہے یہ فرعون ہے، یہ نمرود ہے، یہ شداد ہے، یہ حامان ہے، یہ قارون ہے. ان کے یہ کام تھے، جھوٹوں کے یہ کام ہے. گمراہ یہ ہیں، فاسق یہ ہیں، فاجر یہ ہیں، ظالم یہ ہیں. قرآن بتا رہا ہے. اور ہم جب بتاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی یہ تکڑی گلنا کروں شروع کر دیا. ہم نے کہا قرآن بتا رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں فرقان، فرق کرنے والا. کس میں؟ سچے اور جھوٹے میں فرق کرنے والا. اب یہاں دیکھو قرآن کی مثال دی ہے بارش سے. کس سے دی ہے؟ اور کسان، بارش سے مثال دی. اب دیکھو کسان ہے نا تو وہ مختلف بیج جو ہے نا مختلف جگہوں میں یا ایک جگہ میں مختلف بیج لگاتا ہے. ایک ادھر لگا دیا، ایک ادھر لگا دیا، ایک ادھر لگا دیا، بیج بو دیا. جب وہ بو دیتا ہے نا پھر اسے چھپا دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ کسی کو پتا ہے کسان نے کہاں کون سا بیج بویا ہے؟ نہیں نہ سمجھ آتی کہاں ہے. لیکن جب بارش برستی ہے نا تو جدھر جو بیج ہوتا ہے نا اسی کے مطابق پودا نکل آتا ہے، اسی کے مطابق. شاید آپ سمجھے اس بات کو کہ جب وہ بیج چھپاتا ہے تو اسے پتا ہے یہ بیج ادھر ادھر ادھر، تو 6-7 بیج اس نے ڈال دیے اور چھپا دیے. اب کسی کو نہیں پتا. لیکن جہاں اس نے وہ بیج گندم کا لگایا وہاں سے گندم ہے، وہاں سے کیا ہے؟ گندم ہے. جہاں اس نے گلاب کا لگایا وہاں گلاب آئے گا. جہاں اس نے
یہ منجی کا لگایا ہے، وہاں سے منجی آئے گی، یہ سمجھانے کے لیے، لیکن وہ چھپا ہوا بیج ہے، اسے ظاہر کون کر رہا ہے؟ بتاؤ، بارش۔ کون؟ کسان تو بو کے چھپا گیا، تو ظاہر کس نے کیا کہ اے دے اندر اے تخمے، شاید آپ سمجھو، اے دے اندر اے تخمے، اے دے اندر اے تخمے، چنگا ہے کہ پیڑا ہے؟ بارش ظاہر کرے گی کون؟ تیجی ہوئی شورش تو کانٹے ہی نکلیں گے۔ کیا نکلیں گے؟ بارش کی در طاقت میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن زمین اپنی خراب ہے، اس کے اندر بیج لا کے ویسے ہی کسان اسے کون کہتے ہیں کہ بنجر زمین میں وہ بیج لگا دے۔ لیکن بارش جب برستی ہے تو جو بیج اس میں ہوتا ہے وہ بارش اس کو ظاہر کرتی ہے، تو پتہ چلتا ہے لگانے والے نے یہاں گندم لگائی، اس کا بیج لگایا ہے، اور اس نے سیب کا بیج لگایا ہے، اس نے امرود کا بیج لگایا ہے، ادھر اس نے انار کا لگایا ہے، تو بارش نے اس کے واضح فرمایا ہے۔ یوں ہی اللہ عز و جل نے انسان کے اندر امانتیں رکھیں، کسی کے اندر شقاوت ہے، کسی کے اندر سعادت ہے، کسی کے اندر ایمان کا بیج ہے تو کسی کے اندر کفر کا بیج ہے، کسی کے اندر ایمانداری کا بیج ہے اور کسی کے اندر نفاق کا بیج ہے، لیکن پتہ نہیں کہ کون سا بیج اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کی بارش ہوئی، قرآن کی بارش ہوئی تو پتہ چلا یہ صدیق ہے، یہ زندیق ہے۔ شاید آپ نہیں سمجھے کہ اس کے اندر ایمان کا بیج ہے، اس کے اندر سعادت کا بیج ہے، لیکن وہ اندر چھپا ہوا تھا۔ آمنہ کے لان پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو جب قرآن کی بارش حضور کے ذریعے ہوئی تو پھر زمینوں میں جو بیج تھے وہ واضح ہوئے، تو پھر ابو بکر صدیق بھی ظاہر ہو گئے، اور ابو جہل بھی ظاہر ہو گئے، فاروق اعظم بھی ظاہر ہو گئے، ابو لہب بھی ظاہر ہو گئے۔ بس یہ بارش برستی رہی، نفاق بھی ظاہر ہوتا رہا، آمنہ کے لال کے غلام بھی ظاہر ہوتے رہے، اور آج تو ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ کیا ہے؟ اس لیے جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا قرآن تو کچھ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واقعی یہ ہے فرقان۔ تو اس نے بھی واضح کر دیا تمہارے اندر کون سا کیڑا تھا، تمہارے اندر کون سا بیج تھا، اور یہ جو بیٹھے ہیں ان کے اندر ایمان اور محبت کا بیج ہے۔ جب یہ اللہ اس کے رسول کا کلام سنتے ہیں اور اللہ عز و جل کا کلام، رسول اللہ کی باتیں جب یہ سنتے ہیں یہ مچل جاتے ہیں، ان کے چہرے چمک جاتے ہیں۔ یہ کتنی کتنی دیر بیٹھ کر یہ رمضان میں راتوں کو تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں بھی ٹائم دیتے ہیں، صبح کو کاموں پہ بھی جاتے ہیں، پھر رات کو بھی آتے ہیں، تراویحوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی مچلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا 60 سال کے بابے، 70 سال کے بابے کھڑے ہو کر 20 تراویحاں پڑھتے ہیں اور پورا کلام سنتے ہیں، پھر شبینوں میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، ساری رات قرآن سنتے ہیں، پھر صبح فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، 2:45، کوئی 3:30، کوئی 3 اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ پھر جب فجر ہوتی ہے، فجر ہو کر بیٹھ کر پھر درس قرآن لیتے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اور پھر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، چہرے چمکتے ہیں اور روشن ہوتے ہیں۔ وہ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں ہمارے دل میں محبت کا بیج ہے، ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا بیج ہے، ایمان کا بیج ہے۔ اس لیے ایمان کے متعلق جب دوائی ملتی ہے، غذا ملتی ہے تو چہرے چمکتے ہیں اور روحانیت بڑھتی ہے، دل کرتا ہے اسے زیادہ ہی سنا جائے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔